الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائی، دوستو، بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی، اللہ رب العزت نے جو بنی اسرائیل سے خاص قرآن شریف کے اندر کچھ حکم دیے ہیں، جن کے متعلق کچھ آیتیں نازل کی گئی تھی، جن کی تعداد کچھ 104 کے قریب ہیں، اور جو یہاں سے لے کر سورہ دوسرے پارے کے شروع تک اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا ہے. اس میں پہلی بات یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان سے منع فرمایا تھا کہ آپ پہلے کافر بننے کے بجائے پہلے مومن بنیں. جو کوئی حکم آپ پر آتا ہے اس کو سرے سے انکار کر دیتے ہیں. چاہیے تھا کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ اس کو قبول کرتے ہیں. چونکہ آپ کے پاس آسمانی کتابیں پہلے آتی تھی، آپ کے پاس پہلے آسمان سے رسول آتے تھے، آپ کے پاس انبیاء آتے تھے جو آپ کو ان راستوں سے نکال کر صحیح راستوں پر لے جاتے تھے. تو آپ کے لیے یہ طرز، یہ طریقہ اور یہ کوئی نیا نہیں تھا. مشرکین کے لیے یہ راستہ نیا تھا، چونکہ وہ تو بت پرستی میں لگے ہوئے تھے، ان کے باپ دادا اس میں لگے ہوئے تھے. آپ کے پاس تو آسمانی کتابیں موجود تھیں جس میں یہ بات کھلی طور پر مینشن کی ہوئی تھی، اس میں واضح لکھی ہوئی تھی کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی نشانیاں یہ ہیں، ان کی علامتیں یہ ہیں، وہ اس جگہ پر آئیں گے اور ان پر ایک کتاب نازل کی جائے گی. یہ ساری باتیں آپ کی کتاب تورات میں موجود تھیں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے اسلام اور ایمان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں. اس کے بجائے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ سب سے پہلے آپ انکار کرنے والے بنتے ہو، سب سے پہلے آپ جھٹلانے والے بنتے ہو. اور یہ مشرکین جن سے امید پہلے ایکسیپٹ کرنے کی نہیں تھی، وہ تو مسلمان بن گئے، وہ حضور کی صحبت میں آ کر صحابی بن گئے، وہ حضور کی نصرت کرنے والے بن گئے. تو یہ تو آپ سے امید نہیں کی گئی تھی، یہ تو آپ سے توقع نہیں کی گئی تھی، یہ اس طرح آپ سے برتاؤ کی کوئی امید نہیں تھی کہ آپ اس طرح کریں گے. آپ وہی قوم ہو جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتارا تھا، انہوں نے ہدایت کی راہ دکھلائی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، بہت سے نبی آپ کی قوم میں آئے تھے جنہوں نے آپ کو دعوت دی تھی اور آپ کو پکارا تھا، آپ نے ان کی بات کو قبول کیا تھا. اب بھی آپ کو چاہیے کہ آخری نبی کی بات کو قبول کر کے اسلام کو اپناتے، لیکن آپ تو سب سے پہلے منکر بن رہے. تو اللہ رب العزت نے وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اس قرآن شریف کی اس آیت کے ذریعے سے ان کو اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ آپ سب سے پہلے قرآن کو اور رسول کو جھٹلانے والے نہ بنیے، قرآن و حدیث کو جھٹلانے والے نہ بنیے. اس کے بعد اول کافر بہ کے ذریعے سے حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معارف القرآن کے حوالے سے بات نقل کی گئی تھی کہ حضرت نے اپنی کتاب میں بات نقل فرمائی ہے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو آدمی کسی کے گناہ کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، وہ آدمی بھی خود اس کے گناہ کا وبال اٹھاتا ہے. اول کافر بہ کا مطلب یہ تھا کہ یہود، چونکہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ کو دیکھ کر بہت سے آپ کی قوم کے لوگوں نے یا آپ کے اطراف کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو آپ چونکہ ان کے لیے اسلام قبول نہ کرنے کا ذریعہ اور واسطہ اور سبب بنے، جس کے نتیجے میں ان کے گناہ بھی آپ کے سر پر ڈالے جائیں گے. اسی طریقے سے سماج، سوسائٹی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام اپنی ذات سے ہو جاوے جو خود تو گناہ ہے لیکن وہ دوسروں کے لیے گناہ کا دروازہ کھول لے، گناہ کا راستہ کھول لے، تو ان تمام کے گناہوں کا بوجھ بھی اس کے سر پہ ڈالا جائے گا. وجہ یہ ہے کہ یہ آدمی اس کا سبب بنا، یہ آدمی اس کا ذریعہ بنا، یہ آدمی نے اس کا راستہ دکھایا. اگر یہ آدمی اس کا راستہ نہ دکھاتا تو وہ لوگ اس گناہ کے اندر نہیں پڑتے، وہ لوگ اس گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے. کسی نے بڑے حرام طریقے سے
کوئی چیز خرید کر لایا، اپنے دوستوں کو دکھائی کہ میں نے حرام طریقے سے میں نے اس طریقے سے چیز خرید لی، حالانکہ وہ طریقہ شریعت میں حرام ہے، وہ چیز کو خریدنے کا طریقہ شریعت میں حرام ہے۔ اب وہ لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نے اس طریقے سے چیز کو خریدا، دو چار آدمی جا کر وہی چیز لے کر اگر اسی طریقے سے، تب سارا بوجھ اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ اگر یہ نہیں بتاتا تو وہ نہ کرتے، ایک مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں۔ تو اسی جو ان سے بھی چیزیں شریعت کے متحرات کرنا جو ناپسندیدہ ہے، جو حرام ہے، جو گناہ کا سبب ہے، اگر آپ اس کا راستہ کھولیں گے، اس کا ذریعہ بنیں گے، تو بعد والوں کے سارے گناہ آپ کے سر پر ڈالے جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جو آدمی نیکیوں کا سبب بنتا ہے، جو نیک اعمال کا سبب بنتا ہے، تو بعد والوں کے سارے نیک اعمال اس کے سر پہ اور اس کے اکاؤنٹ کے اندر بھی لکھے جاتے ہیں۔ کسی کو آپ نے دعوت دی نماز کی اور ماشاءاللہ نماز پڑھنے والا بن گیا، تو آپ کی دعوت کی بنا پہ نماز پڑھنے والا بنا، تو ماشاءاللہ وہ سارا عمل آپ کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، ساری نیکی آپ کے نام اعمال میں لکھی جائے گی۔ تو جتنے بھی نیکی کے کام ہیں، اگر آدمی اس کو پھیلاتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، دوسروں کو کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، تو تمام کے نیکی کا ذریعہ آدمی اس طرح خود اپنا اکاؤنٹ بھی بھر سکتا ہے۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے انسان اپنے نام اعمال کا اکاؤنٹ کو بھرنے کا۔ آج کل آدمی لوگ فکر کرتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کو بھرنے کی، کہ میں نے بینک کا اکاؤنٹ کس طرح فل رہے، کس طرح بڑھتا جاوے۔ شریعت نے بڑے آسان طریقے بتائے، وہ طریقے تو بڑے مشکل ہیں۔ بینک اکاؤنٹ کے بھرنے کے جو طریقے ہیں، آدمی کو تھکا دیتے، کمر توڑ دیتے اور ظلم پہ ڈال دیتے، گناہوں پہ ڈال دیتے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے بینک اکاؤنٹ کو بھرنا۔ لیکن نیکی کے اکاؤنٹ کو بھرنا بڑا آسان ہے۔ کسی کو دو بات محبت کی کہہ دی، کسی کے سامنے دیکھ کے محبت سے ہنس لیا، کسی کو اچھی بات کہہ دی، اس کو اچھی بات کی ترغیب دے دی، وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، سلام کر لیا، تو یہ وہ طریقے جس کے ذریعے سے آخرت کا اکاؤنٹ آدمی کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آدمی اسی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کو بڑا ہلکا معلوم احساس کرتا ہے کہ بڑی نارمل چیز ہے، بڑی معمولی چیز ہے۔ لیکن حالانکہ یہ نیکیاں جو ہے نا، کل قیامت کے میدان میں جب آدمی نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا اور اس کو ایک دو نیکیوں کی وجہ سے اس کے اوپر جہنم کو واجب کی جائے گی، جنت کو حرام کی جائے گی، اس موقع پر اس کو یاد ہے کہ کاش کہ وہ ایک نیکی کر لیتا، آج میں اس نیکی کے سبب ہوتا ہے نا ایگزام کے زمانے کے، تو جب رزلٹ آتا ہے تو وہ ایک نمبر کے لیے، ایک مارکس کے لیے فیل ہو گیا، 2 مارکس کے لیے فیل ہو گیا، 3 مارکس کے لیے فیل ہو گیا، تو اسٹوڈنٹ وہاں پہ فکر کرتا ہے کہ بھائی کاش میں 2-4 لفظ اور لکھ لیتا، میں 2-4 ورڈز اور لکھ لیتا، میں 2-4 لائن اور پڑھ لیتا، تو میں آج پاس ہو جاتا۔ تو یہ وہ موقع ہیں جو ہماری زندگی کے اندر بینک کے اکاؤنٹ کو بھرنے کے لیے کام آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا مبارک آدمی وہ ہے جو خیر کا ذریعہ بنے، مفتاح للخیر اور مغلاق للشر، وہ بڑا مبارک آدمی ہے جو خیر کا ذریعہ بنے، خیر کے کھولنے کا ذریعہ بنے، خیر کی چابی بنے، اور بڑا بدترین ہے وہ شخص جو گناہوں کے کھولنے کا ذریعہ بنے، جو آدمی کو گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے۔ اس لیے مفتاح للخیر، خیر کی چابی بننے کا تو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، لیکن مغلاق للشر، شر کے بند کرنے کا بھی آدمی ذریعہ بنے، نہیں یعنی منکر جس کو کہا جاتا ہے، برائی سے روکنے والا، یہ بھی آدمی اس زمرے میں شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کی نیکیاں، جو آدمی اس کے ذریعے سے گناہوں سے رکیں گے، ان تمام کا رکنے کا جو ثواب ملے گا وہ سارا اس کے کھاتے کے اندر لکھا جاوے گا۔ ایک تو یہ بات تھی۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا تو وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو دنیا کی معمولی چند کوڑیوں کے خاطر نہ بیچا کریں۔ اس کے متعلق لمبی چھوڑی باتیں عرض کی تھی کہ یہود کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ تورات کے احکام کو سامنے والا اگر رشوت دیتا، کوئی ایسا ہدیہ تحفہ دیتا، تو وہ اس کا حکم کو سامنے والے کے فیور کے مطابق اس کو مسئلہ بیان کرتے، اس کو فتویٰ دیتے تھے کہ جیسا وہ سامنے والا چاہتا ہے، جو اس کا کمفرٹ زون ہے، ایکچولی میں جو وہ کرنا چاہتا ہے اس کے موافق، اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتے تھے اور اس کے لیے وہ رشوت لیتے تھے۔ تو اللہ رضی ارشاد فرماتے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیتوں کو چند معمولی کوڑیوں کے حساب سے نہ بیچا کرے، چند معمولی کوڑیوں کے عوض میں نہ بیچا کرے۔ اور ایک بات یہ عمل کی بیان کی تھی، اور اس کے علاوہ بھی قرآن کا ایک خاص اسلوب میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن شریف کا ایک خاص اسلوب ہے، یہاں پہ اللہ رب العزت نے ثمنًا قلیلا کا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ معمولی قیمت کے اندر نہ بیچا کریں۔ اس کے مقابلے میں یہ سوال نہ ہوگا کہ اگر کوئی زیادہ قیمت دے تو ہم بیچ سکتے ہیں کہ نہیں، اس طرح بھی نہیں بیچ سکتے۔ اصل میں یہ جو بتلانا مطلوب ہے وہ اس اعتبار سے کہ آپ جتنا بھی مال سامنے والے سے لے لیں، وہ آخرت کے حساب سے وہ بڑا کم حیثیت اور بے حیثیت اور کم ہے۔ آخرت کے عذاب کے اعتبار سے دیکھا جاوے، آپ نے جو کچھ بھی مال اس کے پاس سے لیا ہوا ہے وہ بڑا معمولی سا ہے آخرت کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ ثمنًا قلیلا کا لفظ ارشاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ نقل کی گئی تھی کہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے پہلی آیت کے اندر، اس کے پہلے جو بات گزری تھی وہاں پہ إِيَّايَ فَارْهَبُونَ ذکر کیا گیا تھا۔ تو لفظ راہب اور لفظ اتقاء، اس کے اندر کیا فرق ہے؟ تو اللہ مفسرین نے اس موقع پہ بات کو نقل فرمایا تھا۔ رہب تو وہ رعب ہوتا ہے جو کسی آدمی کا سامنے والے پر مسلط ہوتا ہے، اور جس رعب کی وجہ سے سامنے والا کوئی احتیاطی تدبیر نہیں کر سکتا،
اور اس کے ڈیفینس کے لیے کوئی راستہ اختیار نہیں کرتا. اور ایک اور رعب ہوتا ہے، ایک وہ ڈر ہوتا ہے جس کے ڈیفینس کے، جس سے بچنے کے لیے آدمی کوئی راستہ اختیار کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ارشاد فرمایا فَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، آپ کو تقوی اختیار کرنا چاہیے، آپ کو متقی بننا چاہیے کہ آپ صرف میرا ڈر دل میں رکھ کر اطمینان ہو جائے کہ بھائی اللہ کا ڈر سینے میں ہے، اور جو اس کی کہی، جو باتیں اس نے کہی ہے اس پر عمل نہ کرے، جن باتوں اس نے روکا اس سے بچے نہیں، صرف اللہ کا ڈر سینے میں رکھے کہ یہ ڈر کام نہیں دے گا. وہ ڈر کام دے گا جو اس سے بچنے کے بعد وہ راستہ اختیار کریں جو اللہ کے قریب لے جانے والا ہے. مطلب کہ جو کام کرنے کے کیے گئے ہیں ان کو کریں گے، اور جن سے بچنے کا کیا گیا اس سے بچیں گے، تب جا کے آدمی کے دل کے اندر صحیح معنی کے اندر تقوی اترے گا، صحیح معنی کے اندر آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف اترے گا. اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں وہ بڑی قیمتی ہیں، جس کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بڑا اہم میسیج دیا ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور یہود تم لوگ حق کو باطل کے ساتھ گڑمڑ نہ کرو، اس کو ملاؤ مت، حق اور باطل کو ایک ساتھ بیان نہ کریں. اور یہ عام یہود کا عمل یہ تھا کہ وہ جس طرح تورات کے معنی، جب کوئی مسئلہ پوچھنے آتا کہ بھائی اس طرح کا کیا مسئلہ ہے، اور تورات کی آیتیں وہ پڑھتے تھے، اس کے مطلب سامنے والی کی مرضی کے مطابق بیان کرتے تھے، حالانکہ مطلب غلط ہوتا تھا. تو وہ حق بات کرنا غلط بات کو مکس کرتے تھے، سچ اور جھوٹ کو مکس کرتے تھے، کبھی اس طرح کرتے تھے، اور کبھی وہ قرآن کی آیتوں کے جو ان کے پاس، جو قرآن کے اپنے پاس نسخہ ہوتا ہے، قرآن شریف کے اندر پورا الفاظ، وہ انہوں نے تورات کے الفاظ چینج کر دیے تھے، خاص طور پہ جو الفاظ جن کے ذریعے سے حضور کی نشانیاں بیان کی گئی تھی یا حضور کی علامتیں بیان کی گئی تھی کہ ایک محمد احمد، جن کا نام احمد ہوگا، وہ ان کی یہ نشانیاں ہوگی، وہ اس طرح نشانیاں، ان تمام نشانیوں کو انہوں نے الفاظ کے ذریعے سے انہوں نے چینج کر دیا تھا، اور اس کے میننگ وہ چینج کر دیتے تھے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، آپ حق اور باطل کو مکس نہ کریں، حق اور باطل کو مکس نہ کریں. وہ ان دونوں اعتبار سے کرتے، ایک تو وہ زبان سے ذریعے سے بھی لوگوں کو غلط مطلب بیان کر کے اس طرح کرتے تھے، دوسرا وہ کہ وہ ایکچوئل ان کی کتاب کے اندر لفظ کو چینج کر کے، الفاظ کو پورا چینج کر اس کو چینج کر دیتے تھے. اس کے مقابلے کے اندر قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھا جاوے، قرآن شریف میں میں نے شاید شروع میں بھی عرض کیا تھا، سورہ توبہ جو سورت ہے اس کے شروع میں آپ نے بسم اللہ نہیں دیکھی ہوگی. اس کو پہلے میں شروع میں تمام سورتوں کے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے، لیکن سورہ توبہ کے پہلے وہاں پہ بسم اللہ نہیں ہے. سورہ برات جو ہے، برات والی جو سورت ہے، جس کے شروع کے اندر وہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی قرآن شریف میں. کیوں؟ جو کاتب وحی تھے اور جنہوں نے جب قرآن شریف کو پہلی مرتبہ لکھا، وہ انہوں نے وہاں پہ لکھنا چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ حضور نے وہاں پہ نہیں لکھوائی تھی. مفسرین نے بہت سی اس کی وجوہات بیان کی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہاں پہ حضور سے انہوں نے بسم اللہ لکھنا سنا نہیں تھا، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا، اور آج تک کسی کی لکھنے کی ہمت نہیں ہوئی. حالانکہ اس موقع پہ بسم اللہ پڑھنا یا لکھنا کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ کوئی برا عمل نہیں ہے، حالانکہ مناسب تھا کہ اس طرح پہ لکھے اور پڑھے، لیکن چونکہ کیا نہیں کسی نے، کسی صحابی نے نہیں کیا یا کسی نبی سے منقول نہیں ہے، تو صحابہ نے اس کو کرنا چھوڑ دیا. اور آج تک کسی عالم دین کی، کسی بڑے مفسر کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں پر بسم اللہ لکھ دے. ایک طرف تو امت محمدیہ کا یہ عمل ہے کہ وہ کوئی نیک چیز، کوئی اچھا جملہ بھی لکھنا پسند نہیں کرتی قرآن شریف کے اندر. اس کے مقابلے میں یہ یہود و نصارہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنی کتابوں کے جو چیزیں لکھی ہوئی ہیں اس کو بھی وہ چینج کر دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت یہی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اسی آیت کے اندر وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو چھپاؤ مت. اور آپ جو حق کو چھپاتے ہیں، سامنے والا آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے اور آپ اس کے مسئلے کو بیان نہیں کر رہے، آپ حق کو چھپاتے ہیں. سامنے مسئلے نے آ کے پوچھا کیا یہ محمد جو اسلام کا اور ایمان کا دعویٰ کر رہا ہے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا یہ سچ کہہ رہا ہے، کیا یہ سچ میں نبی ہے؟ آپ اس کے سامنے تورات کی جو آیتیں پڑھ رہے ہیں جس کے ذریعے سے نبی کا انکار ہوا جا رہا ہے، اس کا مطلب آپ حق کو چھپا رہے ہیں. حق یہ تھا کہ آپ اس کے سامنے بیان کرتے کہ ہاں تورات میں موجود ہیں کہ یہ نبی ہے، یہ علامتیں ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہ صحیح معنی میں محمد ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. لیکن چونکہ آپ حق کو چھپاتے ہیں اور آپ اس کی غلط تشریح کرتے ہیں، آپ اس کی غلط تفصیل کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ سامنے والا محمد کی بات کو ماننے کے بجائے اس کا مخالف، اس کا دشمن ہو رہا ہے. تو اللہ ارشاد فرما رہے وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپ حق کو چھپاؤ مت، اور حق کو چھپاؤ مت وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ حق بات آپ خود جانتے ہیں. آپ اس کتاب کے عالم میں آپ نے پڑھی ہے، آپ نے سمجھی ہے کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے، سچ کیا ہے، اس کے باوجود آپ چھپاتے ہیں. تو ان آیت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے بڑا ڈو ٹوک الفاظ کے اندر
یہود کو یہ تعلیم دی ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ آپ حق کو باطل کے ساتھ ملاؤ مت اور آپ حق کو چھپاؤ مت، حالانکہ آپ سچ بات کو جانتے ہیں۔ اور اس جگہ پر مفسرین نے بات بھی نقل فرمائی ہے، اس سے بات معلوم ہوئی کہ جو بھی شریعت اسلامیہ کا علوم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، پہچاننے والا ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی ڈرنے کی آیت ہے، اس کے لیے ایک بہت بڑا سیکھنے کا مقام ہے کہ وہ قرآن شریف کی اور احادیث مبارکہ کی اور شریعت اسلامیہ کی کوئی ایسا لفظ اپنی طرف سے نہ کہہ دیں یا کوئی لفظ اپنی طرف سے چھپا نہ دیں جس کے نتیجے کے مطلب چینج ہو جاوے اور سامنے والا بجائے اسلام شریعت کو فالو کرنے کے اس کا مخالف اور اس کے اگینسٹ ہو جاوے۔ ایسی چیزیں کرنے سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ ارشاد فرماتے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ بظاہر تو یہ حکم یہود کے لیے ہے، یہودیوں کو، چونکہ یہود سے تذکرہ اور یہود سے مخاطب ہو رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور یہود کو حکم دے رہے تھے جو جن آیاتوں کا، اسی کے مابین اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ کو ادا کریں۔ لیکن مفسرین نے اس موقع پہ یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جہاں کہیں بھی اللہ رب العزت نے جب کوئی دین پر پریکٹیکلی عمل کرنے کا، پریکٹس کرنے کا کوئی حکم دیا ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے نماز کو بیان کیا ہے۔ اب پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، جہاں کبھی اللہ رب العزت نے دین پر پریکٹس کرنے کا حکم دیا ہے، دین پر چلنے کا حکم دیا ہے، دین پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے، سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا، اقیموا الصلاۃ، اور ساتھ ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس کا بڑا اہتمام، بڑا اس کی تاکید کی گئی ہے قرآن شریف کے اندر، اور بڑی تاکید کی گئی، چونکہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر آدمی اپنی آپ سے کٹ کر، دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ کر ایک خالق کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی عبادت، اس کی بندگی کے اندر لگ جاتا ہے۔ نہ اس کو اس ٹائم پہ کھانے کی اجازت، نہ پینے کی اجازت، نہ بات کرنے کی اجازت۔ اگر کوئی سلام کر دے تو سلام کا جواب نماز کے علاوہ تو واجب ہے، لیکن نماز میں کھڑا تھا سلام کا جواب دینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو وہ چیزیں جو باہر کی زندگی میں واجب تھی، نماز میں اس کو منع کر دیا گیا۔ تو آدمی کو بالکل اللہ اس کے مابین کوئی ڈسٹرب نہیں، کوئی ڈسٹربنس نہیں اور کوئی رکاوٹ نہیں، اس کو بالکل یکسو کر دے کہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو جاوے، اس کی یاد کے اندر، اس کی محبت کے اندر کچھ کلمات جو پڑھائے گئے، قرآن کی آیتیں پڑھی گئی، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے پڑھتا چلا جائے، اور جو ترقی کے مقام ہے، جو سلوک کے مقام ہے، اللہ کے قریب ہونے کا جو مقام ہے، وہ مقام حاصل کرتا چلا جائے۔ آدمی کی نماز جتنی پکی اور مضبوط ہوگی اتنی اس کی باہر کی زندگی تقوی والی ہوگی۔ علماء نے کتابوں کے اندر لکھا ہے جس کی جتنی نماز پکی اور سچی اور خشوع اور خضوع والی ہوگی، جتنی دھیان والی ہوگی، اس کی باہر کی زندگی اتنی تقوی والی ہوگی۔ اور جس کی نماز جتنی کمزور ہوگی، جتنی کمزور ہوگی، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی احمد خانپوری رحمۃ اللہ علیہ دعوت برکات مالی اکثر فرمایا کرتے تھے سبق کے اندر کہ آج کل ہماری نمازیں آٹومیٹک نماز ہو گئی، جیسے ٹیسلا گاڑی والے لوگ چلاتے آٹو پائلٹ پہ ڈال دیتے ہیں نا، گاڑی آٹومیٹک چلتی ہے، تو ہماری نمازیں ساری یہ آٹو پائلٹ والی ہو چکی ہے۔ آدمی نے اللہ اکبر کہہ دیا، اب اسے پتہ ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے، وہ آٹومیٹک سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، آٹومیٹک سورت پڑھی جا رہی ہے، آٹومیٹک وہ ایک روٹین بن چکا ہے، ایک عادت بن چکی ہے، تو اسے خیال ہی نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، الرحمن الرحیم میں کس ذات کا نام لے رہا ہوں، میں کس اللہ سے دعائیں کر رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم میں کس اللہ سے راستہ طلب کر رہا ہوں، اور میں کیا پڑھ رہا ہوں، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بس تکبیر کہی، اب یہ آٹومیٹک چیزیں ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ اب ریئلائز کب ہوتا ہے؟ جب سلام پھرتا ہے، اچھا میری نماز ختم ہو گئی، میری نماز ختم ہو گئی۔ مفسرین نے اس موقع پہ اس کے بعد والی آیت کے اس کو دیکھیں گے، اس طرح جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے نماز پڑھنا بڑا دشوار ہوتا ہے، اس کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس کو بوجھ لگتا ہے، اس کو 4 رکعت پڑھنا بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے، 2 رکعت پڑھنا اس کو بڑا بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس کا نماز میں دھیان ہے نہیں، اس کا نماز میں توجہ ہے نہیں۔ اور ایک آدمی وہ جو سارے معانی کے ساتھ، سارے غور و فکر کے ساتھ اللہ اکبر، سارا پیچھے میں نے ساری دنیا کے سارے زنجیر میں نے پیچھے چھوڑ دیے، اب میں میرے رب کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، جب اللہ اکبر کہہ دیا اللہ سب سے بڑا ہے، اب یہ جو پڑھ رہا ہے اس کے اوپر غور کر رہا ہے، ثنا پڑھ رہا ہے، ثنا کے اوپر غور کر رہا ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، تعوذ پڑھ رہا ہے، تسمیہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ کے الفاظ کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے، سارا مٹیریل موجود ہے ہمارے لیے سیکھنا سمجھنا۔ دنیا کی سینکڑوں چیزیں، جب آدمی کوئی چیز حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو یاد کرتا ہے، لوز جیون کا لیسن دینے جاتے ہیں تو جیون کے پورے سارے الفاظ، پورے کویشچن آنسر یاد کرتا ہے آدمی۔ بہت ساری ایگزام ہوتی ہیں تو ایگزام کے اندر آدمی یاد نہیں کرتا، 15-30 کویشچن یاد کرتا ہے، 50 کویشچن یاد کرتا ہے، بڑی عمر کے بعد بھی یاد کرتا ہے۔ تو سورہ بقرہ کا ٹرانسلیشن یاد کرنا، سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن یاد کرنا کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بڑا آسان ٹرانسلیشن ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کا میننگ ہے،
علماء موجود ہے، کتابیں موجود ہیں، آپ پوچھ سکتے ہیں، آپ یاد کر سکتے ہیں، تو آدمی اس کو یاد کرے، ان الفاظ کے میننگ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے اندر کیا مطلب ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کیا مطلب ہوتا ہے، جب میں نماز سے الحمدللہ رب العالمین جب میں پڑھتا ہوں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، ان الفاظ کے میننگ کو یاد کریں۔ اور میں جو صورتیں پڑھتا ہوں نماز کے اندر، چاہے وہ قرآن کی آخری 10 صورتیں کیوں نہ ہو، ان کے میننگ، ان کے مطالب کو، ان کے ترجمے کو، ان کے ٹرانسلیشن کو یاد کرے آدمی، اور جب نماز کے اندر پڑھے تو اس کا غور و فکر کرے، اس کو توجہ رکھے۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی نماز کے اندر خیال ادھر ادھر جائے گا نہیں۔ جو آدمی کا عام طور خیال ہوتا ہے کہ بھائی نماز پڑھی، اس کا خیال شروع ہوا کہ مجھے فیس بک سے یہ شاپنگ کرنی ہے، مجھے وہاں یہ جانا ہے، مجھے اس کے فون کا جواب دینا ہے، اس کا مس کال آیا ہوا اس کو جواب دینا ہے، اس کا میسج پڑا ہوا مجھے اس کو یہ جواب دینا ہے، مجھے بیوی نے یہ مانگا یہ لا کے دینا ہے، اس نے یہ کیا، یہ سارے دنیا کے سارے جو کام یاد آتے ہیں نا، وہ نماز کے اندر یاد آتا ہے آدمی کو۔ عام فارغ بیٹھا ہوا کوئی کام یاد نہیں آئے گا، لیکن جیسے نماز میں کھڑا ہو گیا اس کو 10 کام یاد آنے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کا سب سے بہترین طریقہ علماء کرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، آدمی جو پڑھ رہا ہے اس کے اوپر غور و فکر کرے، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں۔ اس سے نماز کے اندر آدمی کا دھیان بھی لگے گا، نماز میں توجہ لگے گی، اور آدمی کو نماز میں شوق پیدا ہوگا، نماز کا شوق پیدا ہوگا۔ اب یہ جو نماز ہے اس کے اوپر جو بوجھ بن رہی تھی نا، ایک تو آدمی شوق سے کرے گا، آدمی بوجھ سے کرے، ایک آدمی شوق سے کرے گا، آدمی ڈر سے کرے، لکڑی کے بوجھ پر ڈر سے کرے۔ تو بہت سے مسلین ایسے ہوتے ہیں، اللہ ہمارے معاف فرمائے، ہم میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے نماز مسجد میں آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، کیونکہ ان کو جہنم کی آنکھ سے ڈر لگتا ہے۔ اور بہت سے وہ ہوتے ہیں جو شوق میں آتے ہیں کہ نہیں میرے رب کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے، میرے رب کی پکار آئی ہے، ڈزنٹ میٹر جہنم جنت ساری باتیں ایک طرف، میرے رب نے مجھے پکارا ہے، مجھے اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، میرے رب نے مجھے پکارا ہے، اس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہے۔ تو جب یہ چیز اندر پیدا ہوتی ہے نا آدمی کو، پھر اس کی زندگی کے اندر وہ تقویٰ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو سجدے میں ایسا مزہ آتا ہے کہ جب پیشانی سجدے میں رکھتا ہے وہ تصور کرتا ہے میری پیشانی کسی دنیا کے کسی 2 کوڑی کے بادشاہ، کسی 2 کوڑی کے باس کے سامنے نہیں رکھی ہوئی ہے، میں نے اپنی پیشانی دنیا کے تمام کائنات کے مالک اور خالق کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میرے سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کا جواب دے رہا ہے، وہ میری طرف متوجہ ہے۔ اور آدمی کو جو مزہ آتا ہے اس کے اندر، وہ دنیا کے کہیں مزہ نہیں آئے گا۔ یہ تجربے کی بات ہے، ہر آدمی اس کا تجربہ کر سکتا ہے، ہر آدمی اس کا تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے کہ کتنا مزہ اس کے اندر آتا ہے، کسی کے لیے دشوار نہیں ہے۔ اور لوگوں کو اندر پھر نماز میں ایسی مزہ آتی ہے، پھر وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا جو اکابرین کے جو تذکیر قرآن تفسیروں کے اندر کتابوں کے اندر سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ لمبی لمبی نمازیں پڑھ، رات بھر نمازوں کے اندر گزار دی۔ حضور کے بارے میں ہے کہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، پیروں پر ورم آ جاتے تھے۔ حضرت علی کے بارے میں ہے جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کوئی تیر لگتا تھا انہیں پتہ نہیں چلتا تھا، ہمیں تو مچھر بھی پریشان کر دیتا ہے، مکھی بھی پریشان کر دیتی ہے، اور حضرت علی کو تیر لگ رہے ہیں ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور اکثر معمول یہ تھا جب وہ جنگ میں جاتے تھے کوئی تیر لگ کے آتا تھا اور تیر کا نکالنا مشکل ہوتا تھا تو ان کو نماز میں کھڑا کرتے، آج نماز میں کھڑے ہو جائے ہم آپ کا تیر نکال دیں گے۔ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو وہ تیر لوگ نکال دیتے، پھر سلام پھراتے کہ لوگوں کو بھائی کیوں آپ لوگ جمع تیر نکالنا ہے، کہ نہیں وہ تو ہم نے نکال دیا، وہ تو ہم نے نکال دیا۔ یہ نمازیں کیسے بنی، یہ نمازیں کیسے بنی، یہ نمازیں یہ وہی حکم ہے، قرآن، اسی قرآن و حدیث کو پڑھ کر جو ہم نماز پڑھتے اسی قرآن و حدیث کو پڑھ کے وہ نماز پڑھتے تھے۔ جتنے احکام ہمارے پاس اللہ کے رسول کے ہیں، جتنے کمانڈز ہمارے پاس اللہ رب العزت کے اللہ کے رسول کے، انہی باتوں پر عمل کر کے ان کی نمازیں وہ بنی تھی۔ کوئی احکام کوئی چینج نہیں ہوا، کوئی حضور کا حکم چینج نہیں ہوا، کوئی تعلیم چینج نہیں ہوئی۔ اگر وہی احکام کو وہی تعلیم کو آج ہم فالو کریں گے، ہماری نمازیں بھی ویسی بن سکتی ہیں، ہماری نمازیں بھی ویسی بن سکتی ہیں۔ اس لیے ارادہ کریں گے انشاءاللہ آج سے لے کے مغرب کی نماز شروع ہوگی تب سے لے کے موت کے آخری سانس تک ہماری ہر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی، خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوگی۔ اس کو اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یہودی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جاؤ۔ رکوع مطلب جو اللہ کے سامنے نماز کے اندر جھکتے ہیں۔ تو مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی کہ اللہ رب العزت نے قرآن شریف کے اندر چونکہ پہلے حکم دے دیا تھا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، تو نماز کو تو پہلے بیان کر دیا تھا، آدھے جملے پہلے، آدھے سینٹنس پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب پھر ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس کو واپس نماز کے اندر رکوع تو پہلے آ چکا ہے، نماز میں رکوع اب الگ سے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ تو تفسیر مظہری کے اندر حضرت مولانا قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق بیان فرمایا لِأَنَّ الصَّلَاةَ الْيَهُودِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا الرُّكُوعُ، کہ یہود کی جو نماز ہوا کرتی تھی جو وہ نماز پڑھتے تھے اس میں رکوع نہیں ہے، اس میں وہ رکوع کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ خاص طور پر ان کو حکم دے رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وہ نمازیں نہ پڑھے جس میں رکوع نہیں ہے، وہ نمازیں پڑھے جو جس میں رکوع ہے، وہ نمازیں پڑھے جس میں رکوع ہے۔ مطلب کیا تھا؟ مسلمان ہو کر نمازیں پڑھے، مسلمان ہو کر
نمازیں پڑھے، اپنے من مرضی والی نمازیں نہ پڑھے، مسلمان ہو کر جو شریعت کا منشا ہے اس کے مطابق نمازیں پڑھیں۔ تو ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو رکوع کرنے کے ساتھ جو رکوع کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے، اس میں اس بات کی طرف تاکید کی گئی ہے کہ نماز زندگی کے اندر وہ مقصود ہے جو اللہ رسول کی طرف سے حکم والی ہو، اپنی جیسی آٹو پائلٹ والی نہ ہو، جو اللہ رسول کی طرف سے حکم والی ہو وہ نماز مطلوب ہے۔ اور ایک بات مفسر نے اس موقع پر ایک بڑی پتہ کی بات نقل فرمائی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ نماز کا حکم دے کر یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انفرادی نمازیں پڑھ لیں، اکیلے نمازیں پڑھ لیں، بلکہ وَارْكَعُوا نماز پڑھے، مَعَ الرَّاكِعِينَ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، نماز پڑھے نماز پڑھنے والوں کے ساتھ، مطلب باجماعت نمازیں پڑھیں، باجماعت نمازیں پڑھیں، انڈیویجول نمازیں نہ پڑھیں۔ انڈیویجول نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جائے گی، نماز ادا ہو جائے گی، لیکن باجماعت نماز پڑھنے کی تاکید ہے۔ علماء کرام نے یہاں تک لکھا ہے، اس کا جو الجماعت سنت مؤکد للرجال، امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ارادوا بالتاکید الوجوب، تاکید سے مطلب کہ اللہ رب العزت نے جو نماز کا حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ وہ واجب کے قریب ہے، سنت مؤکدہ بقرب واجب کہ آلموسٹ واجب ہے۔ جیسے وطر کی نماز کی آدمی چھوڑ دے اس کو قضا کرنی پڑے گی، اس کو کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ سنت چھوڑ دی آدمی، ٹھیک ہے وہ سنت چھوٹ گئی، پڑھنی چاہیے، اگر چھوٹ گئی ہے تو اس کی قضا نہیں ہے، لیکن وطر چھوڑ دی کسی آدمی نے، اس کی قضا کرنی پڑے گی، اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو جماعت کی نماز بھی چونکہ اس کی قضا نہیں ہے، مطلب جماعت سے نماز چھوڑی پھر اس کو جس نے پڑھ لی وہ دوبارہ جماعت کے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے، البتہ وہ آلموسٹ وہاں پہنچا ہوا ہے کہ اس کو اتنی تاکید کی گئی، اس کو اتنا اہتمام سے کیا گیا کہ اس کو نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جاوے۔ ایک آدمی کی نماز پڑھنا، تنہا نماز پڑھنا، اسے بہتر ہے کہ وہ جماعت کر کے دو آدمی مل کے نماز پڑھ لیں، 27 درجہ افضل ہے، 27 درجہ افضل ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں کتاب کے اندر لکھا ہے، علماء کے بارے میں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے ان کی کسی وجوہ کی وجہ سے، کسی عارض کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے ان کی جماعت کی نماز چھوٹ گئی، تو انہوں نے اکیلے گھر میں نماز پڑھ لی، لیکن ان کے سامنے یہ حدیث تھی کہ ایک آدمی کی نماز 27 درجہ نماز جماعت کی نماز اس سے زیادہ افضل ہے، تو انہوں نے 27 مرتبہ نماز پڑھی۔ تو پیچھے سے آواز آئی، تو اس آمین کا کیا کرو گے؟ اس آمین کا کیا کرو گے؟ اب انہوں نے غور کیا اس کا کیا مطلب، اس آمین کا کیا کرو گے؟ پھر ان کو پتہ چلا کہ جماعت کی نماز میں جب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے اور آخر میں جو ہم لوگ آمین کہتے ہیں، تو اس آمین کہاں سے لاؤ گے؟ اس آمین کا کیا کرو گے؟ اس آمین، جس کا آمین فرشتے کے آمین کے ساتھ مل جاوے، اس کے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ بزرگوں کے واقعات ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں چند لوگوں کو حکم دوں کہ وہ نماز با جماعت پڑھے، ایک کو اس میں امام بناؤں، اور پھر میں چند نوجوانوں کو لے کر ان گھروں کی طرف جاؤں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں، جو اپنے گھروں کے اندر نماز، یہ بات ہو رہی فرض نماز کی، سنت نفل کی نہیں، سنت نفل اپنے گھر میں پڑھنی چاہیے، سنتیں اور نفلیں اپنے گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، حضور کا طریقہ تھا کہ آپ فرض مسجد میں پڑھتے تھے، سنتیں اور نفلیں جو تھی وہ آپ اپنے گھر میں پڑھتے تھے، تاکہ گھر کے اندر بھی وہ برکات اور انوارات اور وہ نماز کا ماحول ہو، بیوی بھی دیکھ کر پڑھنے والی بنے، بچے بھی دیکھ کر پڑھنے والے بنے، وہ سارے بہت سارے اس کے فوائد ہیں۔ لیکن فرض نماز کی جہاں بات تھی کہ وہ مسجد میں پڑھتے رہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں چند لوگوں کو مسجد میں جمع کروں اور ان میں سے ایک کو امام بناؤں، وہ امامت کریں، میں باقی چند جوانوں کو اور میں جا کر لکڑی جمع کرنے کا کہوں اور وہ لکڑی جمع کرے، پھر میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں اور مسجد میں نہیں جاتے ہیں بغیر کسی عذر کے۔ شریعت نے اجازت دی آزار کی بنیاد پر، شریعت نے چند لوگوں کو اجازت دی، اس کے مستقل مسئلہ ہے، لیکن عذر کی بنیاد پر اجازت دی گئی ہے۔ تیز بارش ہو رہی ہے، آندھی چل رہی ہے، آدمی بہت بیمار ہے، چل نہیں سکتا ہے، اس طرح کے بہت سارے آزار ہیں جس کے اندر وہ مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکتا، اس کے لیے پرمیشن ہے۔ لیکن جو آدمی گھر پہ نماز پڑھ لینے کی عادت بناتا ہے اور مسجد کی جماعت کو اہمیت نہیں دیتا، مسجد کی جماعت کو امپورٹنس نہیں دیتا اور گھر میں اکیلا نماز پڑھ لیتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کا رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل چاہے اس کے گھر کو میں آگ لگا دوں۔ جو مسجد کی جماعت کو اہمیت نہیں دیتا، اس کا امپورٹنس نہیں سمجھتا اور مسجد کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا، وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لینے کا عادی ہو جاتا ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کو آگ لگا دوں، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد اللہ رب ارشاد فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب۔ پھر قرآن کریم میں جو اللہ رب نے ارشاد فرمایا اتأمرون الناس، کہ آپ لوگوں کو حکم دیتے ہیں، کیا تم دوسرے لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، آپ لوگوں کو نیکی کا اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور آپ اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور آپ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، افلا تعقلون، کیا آپ کو اتنی سمجھ نہیں ہے، کیا آپ کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، کیا تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے؟ اس آیت کریمہ کے اندر مفسرین نے ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہودیوں کے بہت سے علماء اور واعظین جو لوگوں کو نصیحت تو بڑے زور اور شور سے کرتے تھے اور بڑی پکی نیک باتوں کی حکم کرتے تھے، لیکن جب ان کا خود کا عمل آتا تھا، وہاں اس کرنے کا موقع آتا تھا، تو وہ ان کے عمل، اس کی واعظ، ان کی نصیحتوں کے خلاف ہوتا تھا، اس کے خلاف ہوتا تھا۔ تو اللہ ان کو ایک خاص طور پر پیغام فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اپنی زندگی کے اندر جہاں وہ عمل کا لوگوں کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے تھے کہ بھائی یہ گناہ سے منع کیا گیا، ان گناہ سے منع کیا گیا ہے، تو بڑے زور اور شغف کے ساتھ اور بڑے جوش کے ساتھ وہ ممبروں پر بیٹھ کر اور مسجدوں کے اندر بیٹھ کر چیخ و پکار کر کے یہ گناہ حرام ہے، یہ گناہ حرام ہے، یہ گناہ حرام ہے۔ لیکن جب وہ خود ان کی زندگی کے اندر وہ مسئلہ آتا تھا، وہ موقع آتا تھا، تو وہ خود اس گناہ کا شکار ہوتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کو حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو تو نصیحت کرتے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ حقیقت تم خود جانتے ہو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے، یہ بڑی ڈرنے کی بات ہے اور بڑے خوف کی بات ہے۔ ہمارے یہود کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے، چونکہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا، یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے ہیں، اللہ کے رسول سے لے کر دنیا کے اندر آخری انسان جو پیدا ہونے والا ہے تمام کے لیے یہ قرآن نصیحت ہے۔ تو اس سے ہم کو بھی یہ نصیحت ملتی ہے کہ جب آدمی کوئی وائز، کوئی نصیحت، کوئی اچھی بات جب کوئی دوسروں کو کہیں تو اس کا مطلب خود بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اگر خود آدمی اس پر عمل نہ کرے، تو قرآن بڑا سخت ان کے اوپر ناراض ہوتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص خود عمل نہ کرتا ہو کیا وہ نصیحت کر سکتا ہے؟ جو آدمی خود عمل نہ کرتا کیا وہ نصیحت کر سکتا ہے؟ یہ سوال ہوتا ہے۔ مفسرین نے اس کے جواب کے اندر بڑا عقل کو دستک دینے والا جواب دیا ہوا ہے کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو ملامت کی گئی ہے، جو منع کیا گیا ہے اور جس کے اوپر روک لگائی گئی ہے، جس کے اوپر پھٹکار ڈالی گئی ہے، وہ آدمی کے عمل پہ، نصیحت پر نہیں۔ نصیحت کرنا برا نہیں ہے، اس کا عمل نہ کرنا برا ہے، اس کا عمل نہ کرنا برا ہے۔ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ آپ نصیحتیں کرتے پھرتے ہو، نصیحتیں مت کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ اگر نصیحت کر رہے تو آپ خود بھی عمل کرو۔ تو اس آدمی کا اگر جو آدمی عمل، نتیجہ یہ نکلا کہ جو آدمی خود عمل نہیں کرا وہ خود نصیحت کر سکتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے امام تھے اور بڑے چوٹی کے عالم تھے، وہ ان کی کتابوں کے اندر کثرت سے ملتا ہے کہ جب کوئی بات میں اگر اپنے اندر نہیں دکھتا، کوئی بات کو میں اپنے اندر لانا چاہتا ہوں تو میں اس کو بڑے زور سے، بڑے ٹھوس طریقے سے میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ وہ چیز میرے اندر پیدا ہو جاوے۔ اور مثال جیسے گیند کی جو مثال ہوتی ہے نا، ہمارے اکثر ماشاءاللہ کام کرنے والے ساتھی اکثر اس کو مثال دیتے رہتے ہیں کہ جو گیند کو جتنی زور سے دیوار پہ ماری جاتی ہے اتنی زور سے اپنے آدمی کی طرف لوٹ کر آتی ہے۔ تو جو باتیں ہمارے اندر موجود نہیں ہیں، جن چیزوں پر ہم خود عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کو لوگوں میں چل پھر کر اور لوگوں کے سامنے جتنی زیادہ بیان کریں گے، اس کی جتنی زیادہ نصیحتیں کریں گے، آدمی کے لیے خود اس کے اوپر عمل کرنا اتنا آسان ہو جاوے گا۔ تو ہرگز یہ نہ ہے، شیطان دل کا نہیں وسوسہ ڈالتا میں خود تو عمل نہیں کرتا، میں کیا لوگوں کو نصیحت کروں، میں خود تو عمل نہیں کرتا، کیا میں دوسروں کو نصیحت کروں۔ اس قرآن کی آیت سے آج آپ کو یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی کا نصیحت کرنا برا نہیں ہے، وہ خوب نصیحتیں کریں، خوب نصیحتیں کرے، اس نصیحت کرنے کے بعد اس کا عمل نہ کرنا وہ عمل برا ہے، عمل نہ کرنا یہ برا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ آدمی نصیحت تو کرے اور ساتھ میں عمل بھی کرے، یہ نہیں کہ میں عمل نہیں کرتا کہ میں نصیحت نہیں کروں گا، اس سے نقصان ہوگا امت کا۔ اس کی بات سے جو لوگ جو عمل پہ کھڑا ہونے والا تھا وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو آدمی خود تو نیکی کی نصیحت کرے اور ساتھ میں خود عمل کا ارادہ بھی کرے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق جو قرآن شریف کے اندر رب نے ارشاد فرمایا سورہ ہود کے اندر، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہا تھا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں جن باتوں کا آپ کو حکم کرتا ہوں میں آپ سے دور جا کر، آپ سے چھپ کر میں وہ خود وہی عمل کروں۔ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور میں کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہوں کہ آج میں نے آپ کو شراب سے حرام کیا ہوا ہے، حرام سود خوری سے میں نے حرام کیا ہوا ہے، آپ رشوت سے میں نے حرام کیا ہوا ہے، اور اس طرح کے میں نے ویاج سے آپ کو حرام کیا، اور بہت ساری چیزیں جو حرام ہیں وہ میں آپ کو حکم دوں، اور پھر جب میرے مسئلہ پیش آ جاوے، جب مجھے وہ اپنی زندگی کے وہ کام پیش آ جائے، میں وہی
کام کرتا رہوں، تو میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے اور میں کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ قرآن شریف نے اسی بات کو نقل فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اگلی آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز کے ذریعے سے اور صبر کر کے تم مدد حاصل کرو۔ مطلب یہ کہ شریعت کے حکام کو فالو کرنے کے لیے، قرآن حدیث کے حکام کو فالو کرنے کے لیے اگر دشواریاں پیش آ رہی ہے تو آپ کے لیے اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہوا ہے صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے وہ مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، وہ مسئلہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگر ہم پس منظر کے اعتبار سے دیکھیں، ہماری جو بات کنٹینیو چل رہی ہے اس کے اعتبار سے دیکھیں، یہود ایک وہ جماعت تھی، یہود کا علماء وہ جماعت تھے جو پچھلی کتاب پر ایمان لا رہے تھے، اس پر وہ پریکٹس کر رہے تھے، اگرچہ غلط کر رہے تھے لیکن پریکٹس کر رہے تھے۔ اب ان کے لیے وہاں سے چھوڑ کر، جبکہ وہ ان کی آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ ان کا ایک بزنس بھی تھا، وہ ان کا ایک روزی روٹی کا ایک ذریعہ بھی تھا، اب وہاں سے نکل کر وہ تمام چیزیں چھوڑ کر اب محمد کی اقتدار کو ماننا ہے، محمد کی لیڈرشپ کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے بڑے پن کو ماننا ہے، آپ کے اطاعت میں آنا ہے۔ کل تک ہم خود بڑے تھے، کل تک ہم لوگوں کو فیصلے کرنے، اب ہمارے فیصلے بھی محمد کرے گا۔ یہ ساری چیزیں سن کر سمجھ کر اور ان کے لیے اسلام کی طرف کنورٹ ہونا، اسلام کی طرف آنا بڑا دشوار تھا۔ اللہ رب ارشاد فرما رہے وَاسْتَعِینُوا، آپ مدد حاصل کرو۔ اگر آپ کے لیے ساری چیزیں دشوار ہو رہی ہیں آپ مدد حاصل کریں، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے آپ کو بہت ساری چیزیں سیکریفائز کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے آپ کی آمدنی بن ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کی لیڈرشپ چلی جائے، ہو سکتا ہے آپ کی کرسی کو کمپرومائز کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ اپنی قوم کے اندر جو بڑا عزت کا مقام تھا، کل تک جو آپ کی توقیر عزت کر رہے تھے، جو لفافے جو کور آ رہے تھے، جو دعوتیں ہو رہی تھی، وہ ساری بند ہو جاوے اور آپ کو ایک خادم بن کر، ایک چھوٹا آدمی بن کر رہنا پڑے۔ لیکن صبر کرے، اس پر صبر کرے، اس پر صبر کرے۔ اور دوسرا کہ نماز کے اندر آپ کو مشغول رکھیں، نمازیں پڑھ کر اللہ سے دعائیں کریں، چونکہ نمازوں کے اندر ایک مستقل اللہ رب العزت نے وہ کیفیت رکھی ہے جو آدمی کے اندر سکون کو پیدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی خوشی اور خضوع، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، خوشی اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کے آدمی کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کے بعد اس کے لیے اسلام پر عمل کرنا، اسلام کی پریکٹس کرنا اس کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی دشواریاں کھڑی نہیں رہتی۔ تو اللہ وہی ارشاد فرما رہا ہے کہ یہودیوں، آپ کے لیے اگر دشواری ہو رہی ہے اسلام کے عمل کرنا، اسلام کی طرف متوجہ ہونا، تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اب نماز کے ذریعے سے مدد کو حاصل کیجئے۔ اب صبر کر کے اللہ سے مدد حاصل کریے۔ صبر کہتے ہیں، مفسرین اس موقع پر ایک بڑی بات نقل فرمائیے، صبر کہتے ہیں کہ ناگوار بات کو برداشت کرنا۔ صبر کہتے ہیں کہ کوئی آدمی کوئی چیز پسند نہیں ہے، ناگوار بات ہے، اس کو برداشت کرنا۔ اگر ہم آدمی اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں کہ میری 30 سال کی زندگی ہے، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں نے سمجھداری آئی ہے، آج تک مجھے کیا کوئی دنیاوی کام کرنے صبر نہیں کرنا پڑا؟ دنیا کی بہت سی ساری چیزیں ایسی ہوگی جس کے اندر جو مجھے چاہیے تھا لیکن مجھے نہیں ملا، تو میرا کیا ریئیکشن تھا وہاں پہ؟ میں نے صبر کیا۔ بڑے سے بڑا آدمی ہو، بڑا کنگ، بڑا بادشاہ ہو، اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا ہوگا کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو چاہیے ہوگی، دنیا کی کوئی نعمت اس کو چاہیے تھی لیکن اس کو وہ نہیں مل پائی، اس نے وہاں پہ صبر کیا، اس نے وہاں پر برداشت کیا، ناگوار بات کو برداشت کیا۔ تو دین کے خاطر اگر آدمی صبر کرے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اللہ کے وہ نزدیک ہوتا ہے۔ یہ کی صفت ہے، صبر تو اسے دنیا کے کاموں میں کرتا ہے۔ اگر آدمی دین کے کاموں میں صبر کرے کہ میں نماز پڑھوں گا کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف، مجھے تھوڑا کمفرٹ زون سے باہر نکلنا پڑے گا، میں رات کے اندھیرے میں صبح میں جلدی اٹھ کر مسجد کی طرف جاؤں گا اور مسجد کی جماعت کرنا شریک ہوں گا، اور مجھے یہ تکلیفیں پڑنے والی ہیں، مجھے یہ میرے حالات پیش آنے والے ہیں، تو میں اگر یہ کروں گا تو میرے لیے اس کے اوپر صبر کروں گا تو اللہ کے مجھے اس کا بڑا بدلہ ملے گا، بڑا عمل ملے گا اور اس کے اوپر بڑا ریوارڈ ملے گا، اور اس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت دنیا کے اندر بہت سی چیزیں آسان کر دیتا ہے۔ اگر اس موقع پہ آدمی نے صبر کیا، اب اس کو شام کو جس کو جو کھانا کھلایا جا رہا تھا اور اس کے ذریعے جو روزی دی جا رہی تھی اور بڑی مشکل ملنے والی تھی، لیکن چونکہ اس نے آج صبح میں صبر اختیار کر لیا، صبح کی نماز کے اندر اور کوئی نیک عمل کے اندر صبر کے ذریعے اس نے اختیار کر لیا، تو وہ شام کی وہ چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آسان کر دی، وہ چیز اس کے لیے آسان کر دی۔ بہت سے کھانے سے آدمی کھاتا ہے جس کے ذریعے بیمار ہوتا ہے، لیکن آدمی کی زندگی کے اندر نیک عمل صبر کے ذریعے کیا ہوا ہے تو وہ کھانا اس کے لیے بیماری پیدا نہیں کرے گا، وہ کھانا اس کے لیے بیماری پیدا نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملے گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ برکتیں ملے گی۔ تو مفسرین نے اس موقع پہ بات نقل فرمائی ہے کہ آدمی مدد کو اختیار کرے اللہ کے ذریعے، اللہ کے پاس صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، اور یہ کہ مشکل حالات کے اندر اور گناہوں سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے۔ مشکل حالات میں گناہوں سے بچنے کا جو راستہ ہے وہ نماز ہے، اس لیے کہ
دوسری چیز جو جس کی تلقین کی گئی اس آیت کے اندر وہ نماز ہے، کہ نماز وہ چیز ہے جو آدمی کو گناہوں سے بچا دیتی ہے، جو آدمی کو گناہوں سے دور رکھتی ہے۔ اور گناہ آدمی جو کرتا ہے نماز کے اندر مشغول ہوتا ہے خضوع کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جو باہر کی زندگی ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں آدمی سے، وہ اس سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بہت سی حدیث کے اندر مبارکہ کے اندر موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو مسجد میں آتا جاتا آپ دیکھ لیں زیادہ کہ مسجد کے اندر پابندی سے آتا جاتا ہے، آپ اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دیں کہ یہ آدمی ایماندار ہے، جو بکثرت مسجد میں آتا جاتا ہے، جو نماز کی جماعتوں میں شریک ہوتا ہے، تو یہ آدمی کہ یہ آدمی ایماندار ہے۔ ایک آدمی نے آ کر حضور سے شکایت کیا، اللہ صلی اللہ فلاں آدمی چوری کرتا ہے، فلاں آدمی چوری کرتا ہے، حضور نے کیا وہ نماز پڑھتا ہے کہ ہاں وہ نماز پڑھتا ہے، تو ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی، ان قریب اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ تو نماز وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے آدمی ان تمام باتوں سے رک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ صبر اور نماز وہ بڑے انعام ہے اس امت محمدیہ پر، جو اللہ رب العزت نے خاص طور پر یہود سے خطاب فرماتے ہوئے کہا تھا کہ اب جب آپ کو اسلام کی پریکٹس کرنے پر، اسلام پر دین پر چلنے پر دشواریاں پیش آئے، تو آپ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے استعانت اور مدد ہیلپ حاصل کیجئے۔ یہ نصیحت ہمارے لیے بھی ہے، جب کبھی بھی زندگی کے اندر کوئی نیک عمل کرنا چاہ رہے لیکن نہیں کر پا رہے، صبر اور نماز کا ذریعہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر ہمارے دین پر عمل کرنا آسان کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔